بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابو کو آج ہی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ہمارے پورے خاندان پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو اس طرح سے ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے دیکھا امی آنسو بہا رہی تھیں۔ بڑی باجی کے چہرے پر بھی افسردگی تھی، کیونکہ 2 مہینے بعد تو ان کی شادی تھی۔ شادی کی ابھی بہت سی تیاری کرنا باقی تھی، ساتھ ہی ان کا قیمتی جہیز جو ابھی تک آدھا ادھورا ہی تھا۔ اوپر سے ابو فرنیچر بننے کا آرڈر بھی دے چکے تھے۔ لیکن ایسے میں ان کی اتنی اچھی نوکری کا چلے جانا سب لوگوں کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں امی اور ابو کی ہمت بندھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابو سے کہنے لگی کہ اگر اللہ نے ایک در بند کیا ہے تو 100 در کھولے گا، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ لیکن امی کہنے لگیں کہ کیسے ہوگا یہ سب، ابھی بیٹی کو بیاہنا ہے، ان کے سسرال والوں کو منہ دینا ہے، اوپر سے کمیٹی کے پیسے بھی میں نے نہیں دیے۔ اس مہینے جو تمہارے ابو کی تنخواہ ملی تھی وہ تو ساری خرچ ہو گئی، اب اگلے مہینے کی تنخواہ کی کوئی امید بھی باقی نہیں۔ گھر میں سب بری طرح سے پریشان تھے، لیکن اس لمحے میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ میں وہ کام کرنے کا سوچ رہی تھی جو اس گھر کے اخراجات میں تیزی سے منافع کی صورت میں کام آ سکے۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ کل ملا کے گھر میں 7 افراد تھے، جن کا پورا خرچہ میرے ابو اٹھاتے تھے۔ باجی نے انٹر کی تعلیم حاصل کی تو وہ گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ جلد ہی ان کے خاندان میں سے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ پھر امی ابو نے ان کی منگنی کر دی۔ میں ابھی 12ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ تینوں چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یوں ابو کے اکیلے وجود پر اس پورے گھر کا بوجھ تھا، ذمہ داری تھی۔ لیکن ابو کبھی بھی ان ذمہ داریوں سے نہیں گھبرائے تھے۔ بڑی باجی ہر کام میں لاجواب تھی۔ وہ ایک سلیقہ شعار سگڑ لڑکی تھی۔ ایسے ہی مجھے بھی کھانا پکانے کا بے حد شوق تھا۔ میں اکثر یوٹیوب وغیرہ سے ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی، پھر ان کھانوں کو گھر میں پکا کر سب کو کھلاتی تو سب نہایت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ویسے تو میں ہر چیز ہی بہت شاندار اور لذیذ بنایا کرتی تھی، لیکن میرے ہاتھ کی بریانی ایسی بنتی تھی کہ کھانے والے تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ گلی محلے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی تو محلے کی عورتیں مجھے آ کر کہتی کہ حوریہ بیٹی ذرا بریانی تو بنا دو، تمہارے ہاتھ کی بریانی کھا کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہماری عزت رکھ لینا۔ یوں میں ان کے کہنے پر بریانی بناتی تو لوگ پوچھتے ضرور تھے کہ بریانی کس نے بنائی ہے، اس میں ایک الگ قسم کا ذائقہ ہے۔ کبھی کبھی دل میں خواہش جاگتی کہ کاش میں لڑکا ہوتی تو اپنا بریانی کا کاروبار شروع کر دیتی، لیکن میں ایک لڑکی تھی، ایسی خواہش بس دل میں ہی دبا کر بیٹھی رہتی۔ آس پڑوس کی عورتیں امی کو کہا کرتی تھیں کہ دیکھو تو صحیح، آج کل کی لڑکیاں کچن سے دور بھاگتی ہیں، اور ایک ہماری حوریہ بیٹی ہے جسے کھانا پکانے کا اتنا شوق ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتی تھی۔ ابو کی کمائی اتنی تھی کہ ہم سب کا بس گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ابو پریشان رہنے لگے تھے۔ جب امی نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ آج کل کمپنی میں بہت نقصان ہو رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں کمپنی بند نہ ہو جائے۔ تو امی نماز پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر ابو کے لیے دعا کرتی کہ ان کا روزگار یوں ہی چلتا رہے، کیونکہ انہوں نے باجی کی شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی، ابھی آدھی ادھوری ہی تیاری ہوئی تھی۔ ایسے میں اگر ابو کی نوکری چلی جاتی تو پھر ان کی شادی کا معاملہ بیچ میں ہی لٹک جاتا۔ لیکن آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن ابو افسردہ چہرہ لیے گھر آئے تو ہم سب سمجھ گئے کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے۔ اس دن ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے، امی بھی رونے لگی، لیکن میں سب کو تسلیاں دینے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ایک مضبوط لڑکی تھی، اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی، لیکن باوجود میرے اتنا سمجھانے کے کسی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہ آئی۔ وہ پہلا دن تھا جب ہمارے گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ حالانکہ یہ کوئی سمجھداری والی بات تو نہ تھی، اب تو ویسے ہی پریشانی سے نڈھال ہو رہے تھے۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے۔ روزگار کی پریشانی شاید انسان کو ایسے ہی بیمار کر دیتی ہے، لیکن میرے ذہن میں نئے نئے منصوبے پل رہے تھے۔ میں ان پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں پچھلے 2 سال سے اپنے پاس جمع کر رہی تھی۔ وہ بہت تھوڑے پیسے تھے، لیکن اتنے تھے کہ ان سے میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتی تھی۔ لیکن آج تک یہ خواہش دل میں ہی دبا کر بیٹھی رہی۔ اب جب گھر میں اتنی پریشانی ہو گئی تو مجھے ہی ہمت باندھنی تھی۔ پھر دوسرے دن میں ڈرتے ڈرتے سب کے سامنے کہنے لگی کہ ابو کیا ہوا جو آپ کی نوکری چلی گئی؟ آپ کوشش کر کے ایک دوسرا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ کاروبار بہت چلے گا۔ اب سب میری شکل دیکھ رہے تھے،
میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے کہ کہیں یہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، لیکن میں نے بھی کہہ دیا ابو آپ اپنا بریانی کا کاروبار شروع کریں۔ آپ کو یاد ہے بشیر چاچا جو پچھلے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ اپنا بریانی کا ٹھیلا لگاتے تھے، تو ان کا کاروبار کس قدر تیزی سے چل رہا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا ہی کاروبار شروع کر دیں۔ امی غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اب تمہارے ابو اتنے پڑھے لکھے ہو کر بریانی بیچیں گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ مجھے اب امی کی بات پر غصہ آیا۔ میں کہنے لگی تو کیا ہوا اگر ابو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے؟ ایسے میں میرا بتایا ہوا کام بالکل ٹھیک ہے، اور پھر ابو کو بریانی میں بنا کر دوں گی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں بریانی بنانے میں کس قدر ماہر ہوں۔ باجی منہ بناتے ہوئے کہنے لگی ہاں تم بہت ماہر ہو، ماسٹر شیف کا مقابلہ 2 دفعہ جیت چکی ہو، تمہاری بریانی کی تو پورے ملک میں دھوم مچ جائے گی۔ وہ یہ سب طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر دکھ ہو رہا تھا۔ کوئی بھی اس گھر میں مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، جو میرے فیصلوں پر حامی بھر دیتے، لیکن ابو خاموش تھے۔ پھر کہنے لگے حوریہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنی جلدی نوکری ملنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک نادیہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلاؤں گا، اور شادی کے بعد کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ میں حد سے زیادہ خوش ہوئی۔ بالآخر ابو نے میری بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تھوڑے بہت پیسے تو میرے پاس جمع ہیں، کچھ پیسے میں اپنے دوست سے ادھار لے لوں گا۔ تو میں کہنے لگی ابو آپ کو ادھار لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کئی دنوں سے اپنے پیسے جمع کر رہی تھی، سوچتی تھی کہ باجی کی شادی میں اپنے کپڑے بناؤں گی، لیکن اب ان پیسوں سے آپ اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دیکھیں۔ اللہ مالک ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کام میں اللہ برکت ڈالے گا۔ گھر والوں کو اس کام پر اعتراض تھا، لیکن ابو میرے ساتھ تھے، اس لیے اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ دوسرے دن ابو کے ساتھ میں مارکیٹ چلی گئی، پھر اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں نے سارے مسالے وغیرہ اچھی تحقیقات اور چھان پھٹک کر کے خریدے کہ کہیں ان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یوں پہلا دن تھا، میری بریانی کی خوشبو دور دور تک پھیلنے لگی۔ تب محلے کی 2-4 عورتیں آ کر امی سے کہنے لگی کیوں بہن آج کوئی دعوت ہے یا نادیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں؟ امی کو یہ کاروبار بہت ہتک آمیز لگ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے کہنے لگی نہیں بہن، نادیہ کے ابو بریانی کا کاروبار شروع کر رہے ہیں، اصل میں ان کی نوکری چلی گئی ہے نا، اسی لیے۔ تب محلے کی عورتیں حیرت سے کہنے لگی آئے ہائے، اب حامد بھائی کیا بریانی کا ٹھیلا لگا کر بیچیں گے؟ دیکھو تو صحیح، اتنے پڑھے لکھے ایسا کام کرتے ہوئے تو ذرا بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اپنا پورا دھیان بریانی بنانے پر رکھنا چاہتی تھی۔ پھر جب بریانی بن کر تیار ہو گئی تو خوشی خوشی میں نے ابو سے کہا کہ بریانی بہت پرفیکٹ اور ذائقے دار بنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ اسے لے جا کر فروخت کریں میں اس میں سے کچھ حصہ نکال لیتی ہوں تاکہ وہ کسی فقیر وغیرہ کو دے کر کاروبار میں برکت کا آغاز کیا جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ ایک فقیر تھا جو دروازے پر مانگنے کی صدا لگا رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے گئی اور وہ بریانی اس کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن جیسے ہی اس کی شکل دیکھی تو بہت غصہ آیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور نوجوان فقیر تھا، لیکن چونکہ میں اسے بریانی دے چکی تھی تو اس لیے میں نے اسے کچھ بھی بولنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ابو اللہ کا نام لے کر گھر سے چلے گئے۔ میں بڑی خوش تھی، امید کر رہی تھی کہ ابو کی خوب سیل ہوگی۔ تبھی دروازہ بند کرنے کے لیے جیسے ہی گلی کی طرف جانے لگی، اچانک ہی میری نظر سامنے بیٹھے فقیر پر پڑی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے سالوں سے بھوکا ہو۔ مجھے اسے دیکھ کر ویسے ہی غصہ آیا، لیکن اچانک سے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا اور مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، آنکھوں سے نکلنے والی روشنی میں جیسے مقناطیسی کشش تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس شام ابو دیر سے آئے، لیکن بہت تھکے ہوئے تھے۔ پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ ابو پہلا دن کیسا رہا، تو وہ مایوسی سے کہنے لگے کہ بیٹا پورا دن تو یوں ہی پھرتا رہا، شام کو تھوڑی بہت سیل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آدھا پتیلا ایسے کا ایسے ہی پڑا تھا۔ امی غصے سے کہنے لگی خواہ مخواہ میں ہی اپنے باپ کو تھکا دیا، جانتی بھی ہے کہ اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں، اتنا نقصان کروا دیا تم نے، اتنی بریانی بلا کون کھائے گا؟ یوں امی نے تھوڑی سی بریانی گھر والوں کے لیے رکھ کر باقی ساری محلے میں بانٹ دی۔ آج میں بستر پر لیٹی تو مجھے بہت رونا آیا۔ شاید میں ہی کسی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں، ورنہ ایسی تو کوئی خاص بات نہیں۔ اگر بریانی ذائقے دار ہوتی تو ساری نہ بک جاتی۔ پوری رات پریشانی سے مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں نے گھر کی صفائی کی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔
तभी अब्बू की आवाज़ पर मैं चौंक कर उठी। अब्बू मुझे बुलाते हुए कहने लगे, क्यों बेटा, आज बिरयानी नहीं बनानी? बस एक दिन में ही हिम्मत हार गई। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। अब्बू कहने लगे, कोई बात नहीं, अभी नया नया काम है, चलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी ही चल पड़ेगा। तुम मुझे बिरयानी बना कर दो। फिर उस दिन भी अब्बू बिरयानी बनाकर उसे सेल करने के लिए चले गए, लेकिन शाम को घर लौटे तो उनके चेहरे पर मायूसी थी। आज भी कल की तरह सेल नहीं हुई थी। आधी बिरयानी वैसे ही बची पतीले में पड़ी थी। अब तो अम्मी को पतंगे लग गए। वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं अब तुमने ये काम करना, कोई छोटा मोटा किसी फैक्ट्री में काम देख लो, लेकिन इस नादान लड़की की बातों में आकर अपना नुकसान ना करो। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर मैं पैसे जमा करती हूँ। अब तो शायद अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे ये मशवरा अब्बू को देना ही नहीं चाहिए था। यूं फिर अम्मी के मना करने पर अब्बू किसी फैक्ट्री में मजदूरी के तौर पर काम करने लगे, जो हर रोज़ दिहाड़ी दे दिया करते थे। शाम को वो घर आते तो उनके कपड़े इंतहाई गंदे होते थे। लेकिन चौथे दिन एक हैरत अंगेज़ बात हुई, जब एक आदमी ने दरवाज़ा बजाया। अब्बू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगा, मोहतरम, बिरयानी आप ही बेचते हैं? अब्बू हैरत से कहने लगे कि जी जी, मैं ही सेल करता हूँ बिरयानी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो आदमी कहने लगा कि वो बिरयानी मैंने खाई थी। यकीन करें, इतनी जायकेदार, इतनी लजीज बिरयानी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा जायका चखा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 किलो बिरयानी आप मुझे बना कर दें। मेरे घर में एक तकरीब है, मुझे उसी के लिए चाहिए। अब्बू घबरा गए। 10 किलो बिरयानी के तो पैसे भी ना थे, और वो इस तरह किसी नए आदमी से एडवांस भी नहीं मांग सकते थे। लेकिन फिर उसकी अगली बात पर वो हैरान रह गए, जब वो आदमी कहने लगा, ये चंद पैसे एडवांस के तौर पर देकर जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको कल दे जाऊँगा, लेकिन कल रात के 11 बजे मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा। बिरयानी मुझे तैयार चाहिए। एक बात का ध्यान रहे मोहतरम, बिरयानी में गोश्त बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सारे गोश्त के शौकीन हैं। अब्बू ने वो सारे पैसे थाम लिए। जब अंदर आए तो उनके हाथ पूरी तरह काँप रहे थे, क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। जब सारी बात उन्होंने हमें बताई तो मैं बहुत खुश हुई। मैं अम्मी से कहने लगी, देखा, आप मुझे बहुत निकम्मी और नादान समझती हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि इस काम में बहुत बरकत है। आप देखना, अब्बू के पास कितने बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। मैं एक बार फिर से पुरजोश हो चुकी थी। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही अब्बू के साथ जाकर ढेर सारा गोश्त और सारे लवाजिमात ख़रीद कर ले आई। अब मैं बड़े दिलो जान से लजीज बिरयानी तैयार कर रही थी। खुशबू ऐसी उठ रही थी कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। बार बार अम्मी से आकर कहते, क्या कोई बड़ा ऑर्डर हाथ आया है? आज तो तुम्हारे घर में देग पक रही है। अम्मी को बहुत गुस्सा आया। सोच रही थी कि कहीं हमारे घर को नज़र ना लग जाए, लेकिन अब्बू खुश थे। वो अम्मी से कहने लगे, वो आदमी कह रहा था कि जैसे ही देग लेने आएगा तो वो और भी पैसे देकर चला जाएगा। यूं वो बिरयानी की देग बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम शिद्दत से उस आदमी के आने का इंतज़ार करने लगे। फिर 11 बज गए, लेकिन वो ना आया। अब मुझे और अब्बू को बहुत तशवीश हो रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक से ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 4 काले रंग के कपड़ों में मलबूस आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब थे, लेकिन एक आदमी जिसने बिरयानी का ऑर्डर दिया था, वो सफ़ेद रंग का लिबास पहने अब्बू को मुस्कुरा के देख रहा था। फिर चारों ने मिलकर वो देग उठाई और अब्बू को पैसे देकर चले गए। अब्बू उन्हें आवाज़ें देते रह गए कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कल वाले पैसों में से भी बच गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ना सुना और जिस तरह खामोशी से आए थे वैसे ही चले गए। फिर अब्बू ने उनमें से आधे पैसे मुझे थमाए। कहने लगे, ये मेरी बेटी की मेहनत है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत सलीका शुआर और सुघड़ है। ये सब पैसे तुम अपनी शादी के लिए जमा करना शुरू कर दो। शकीला बेगम, तुमने तो कभी मेरी बेटी की हिम्मत ना बंधाई, लेकिन देखो, ऐसे कारोबार में अल्लाह खुद बरकत डालता है। फिर तो जैसे हर दूसरे दिन ये होने लगा। ऐसे ही आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती और वही आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर अब्बू से कहता कि आज मुझे 10 किलो बिरयानी की देग पकवानी है, और कभी कहता कि 12 किलो बिरयानी की देग मुझे चाहिए। पैसे भी वो मुंह मांगे देकर अब्बू को चला जाता। अब्बू ने अब वो दिहाड़ी का काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने अब्बू को अपने साथ ही मसरूफ़ करवा लिया था। वो सारा सामान लेकर आते, जबकि बाकी सारे काम मैं और बाजी और अम्मी मिलकर कर लिया करते थे। फिर एक दिन वो आदमी आया और अब्बू से कहने लगा, मोहतरम, आपको मेरे साथ हमारी बस्ती में चलना होगा। वहाँ हमारा सरदार रहता है, उसकी 2 बेटियों की शादी की तकरीब है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाकर बिरयानी बनाएं। अब्बू उसकी बात सुनकर घबरा गए। फिर झिझकते हुए कहने लगे कि भाई, बिरयानी मैं नहीं, मेरी बेटी बनाती है। मुझे तो इसकी अलिफ बे भी नहीं पता। अब आप ही बताएं, मैं अपनी बेटी को आपके साथ कैसे भेज सकता हूँ?
وہ آدمی مسکرایا اور ابو سے کہنے لگا، اچھا اگر میں کل اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آؤں تو کیا تم اپنی بیٹی کو پھر بھیج دو گے؟ ہم اعتبار والے لوگ ہیں، اگر تمہاری بیٹی اتنی ہنر مند اور محنت والی لڑکی ہے تو ہمارا سردار خوش ہو کر اسے کوئی بہت بڑا انعام بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ اس نے اتنی گہری بات کی تو ابو کو خاموش کروا دیا۔ تبھی میں نے ابو کا ہلکے سے ہاتھ دبایا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ابو آپ اسے ہاں کرتے، اچھا موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ کل وہ عورت آ کر میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جائیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ پہلے بھی آپ بریانی کے دگنے سے تگنے پیسے دے کر جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری کئی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ اب وہ آدمی خوشی خوشی واپس چلا گیا، لیکن امی اور باجی پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ بھلا وہاں کیسے رہے گی، آپ کو ساتھ جانا چاہیے۔ ابو کہنے لگے کہ میں نے یہ بات اس لیے نہ کہی کہ وہ آدمی کہیں برا نہ مان جائے، پھر اس نے کہا ہے کہ ان کا سردار خوش ہو کر ہماری بیٹی حوریہ کو کوئی بہت بڑا انعام بھی دے سکتا ہے۔ اب میں تھوڑی پریشان تھی تو تھوڑی خوش بھی تھی۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور میری بریانی کی دور دور تک دھومیں مچ گئی ہیں، تبھی تو ایک سے ایک آرڈر آ رہا ہے، ورنہ تو کوئی میری ذات بھی نہیں پوچھتا تھا۔ اب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی آئے روز آ کر کہتی کہ حوریہ بیٹی کی تو قسمت چمک گئی، دیکھو تو صحیح، بھائی کی ایک طرف نوکری گئی، دوسری طرف اس نے اپنی سمجھداری سے گھر میں 4 چاند لگا دیے۔ بھائی اب اپنی بیٹی کا ٹرک بھر کر جہیز دینا۔ امی دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتی تھیں کہ کہیں ان حاسد عورتوں کی نظر نہ لگ جائے۔ پھر دوسری رات اچانک 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی ابو نے دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش عورتیں دروازے پر کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگیں، بھائی ہم آپ کی بیٹی کو لینے آئے ہیں، ہماری بستی کے آدمی نے ہمیں بھیجا ہے، کیا آپ کی بیٹی ہی لذیذ بریانی بناتی ہے؟ ابو سمجھ گئے کہ یہ عورتیں وہی ہیں جن کا ذکر اس آدمی نے کیا تھا۔ میں بھی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ پھر وہ عورتیں ابو سے کہنے لگیں کہ جس طرح آپ کی بیٹی کو ہم لے کر جا رہے ہیں اسی طرح حفاظت سے واپس بھی چھوڑ کر جائیں گے، آپ پریشان مت ہونا۔ اب میں انہیں اللہ حافظ کہہ کر ان کے ساتھ آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی وہ بستی کہاں ہے، کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، پہلی بار کسی اجنبی عورت کے ساتھ ان کی بستی میں جا رہی تھی۔ اپنی کالونی سے نکل کر اب میں بہت آگے آ گئی تھی، پیدل ہی پیدل چل کر بری طرح تھکن سے چور ہو گئی۔ اب وہ چلتے چلتے ایک اجاڑ اور ویران سی جگہ پر جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ ان کی بستی آخر ہے کہاں؟ کیا وہ آدمی روزانہ اتنی دور سے آتا جاتا تھا؟ وہی بہت ہی ہمت والا تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس جھاڑیاں اور گھنا جنگل تھا، ان کے بیچ میں کہیں ٹوٹے پھوٹے مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ تبھی اس اجاڑ اور ویران جگہ پر ایک جگمگاتا ہوا خوبصورت محل نظر آیا۔ اسے لائٹوں سے روشن کیا گیا تھا، شاید اسی گھر میں شادی ہے، یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس قدر عجیب، پراسرار اور خوفناک جگہ پر اتنے بڑے محل کی موجودگی حیران کن تھی۔ ساتھ ہی ان نقاب پوش عورتوں کی پائل کی چھن چھن نے میرے دماغ کو بوجھل کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس محل میں پہنچی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خوبصورت ملبوسات، اتنی تیز خوشبو اور قیمتی زیورات سے لدی پھندی عورتیں میرے ارد گرد گھومنے لگی جیسے میں وہاں کوئی عجوبہ ہوں۔ ان سب کے لباس بہت قیمتی اور خوبصورت تھے، جبکہ میں اپنے اسی میلے کچیلے سوٹ میں آ گئی تھی۔ مجھے اب شرمندگی ہونے لگی۔ تبھی اس لانے والی عورت نے کسی کو آواز لگائی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم سب سے پہلے ملاقات کرنا چاہتی ہو یا بریانی بنا کر اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں جو کام کرنے آئی ہوں وہی کروں گی۔ تبھی اس کی آواز دینے پر ایک نوجوان آیا۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو کچن میں لے جاؤ، یہ وہی بریانی بنانے آئی ہے۔ اب انہوں نے سارا انتظام مکمل کیا ہوا تھا۔ میں بڑے شوق سے وہ بریانی بنانے لگی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ اسی طرح کی بریانی بنا سکوں جس طرح کی میں اس آدمی کو بنا کر دیا کرتی تھی۔ بریانی بنا کر اب میں تھک گئی تھی، اسی لیے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن آنے جانے والے ہر مرد و عورت کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھے، یوں پھر رہے تھے جیسے اپنی دنیا کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا غم نہ ہو۔ تبھی ایک عجیب سے لباس والی عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی، چلو لڑکی، ہمارا سردار تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے تمہاری بریانی بہت پسند آئی ہے۔ میں حیران پریشان سی تھی، شاید سردار وہی تھا جس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوئی کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر سردار خوش ہو گیا تو وہ تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے برابر میں تو وہی نوجوان فقیر بیٹھا تھا جو مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کے سر پر تو ایک تاج رکھا ہوا تھا۔
اس کا پہنا ہوا لباس انتہائی قیمتی تھا۔ پھر وہ سردار اس نوجوان سے کہنے لگا، کیا یہی وہ لڑکی ہے جو تمہیں وہ بریانی دینے آئی تھی؟ نوجوان نے سر ہلایا، کہنے لگا ہاں، اس کا بنایا ہوا کھانا مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں نے آج اسے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ پھر وہ سردار مجھ سے کہنے لگا، لڑکی تم بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہو، تم ایسا کرو روزانہ یہاں آ کر بریانی بنا دیا کرو اور ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، اتنے کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹے کو تمہیں دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ اب میں بری طرح گھبرا رہی تھی، ان کی باتیں میرے سر سے گزر گئی، وہ نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، لیکن اس دھوکے باز نوجوان پر غصہ بھی آیا تھا جو فقیر بن کر ہماری گلی میں مانگتا پھر رہا تھا اور آج تخت پر یوں بیٹھا تھا جیسے یہاں کا شہنشاہ ہو۔ پھر میں جھجکتے ہوئے سردار سے کہنے لگی، میں روزانہ آنے کو تیار ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی ہے اور ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار ہے، میں اکیلی کیسے آ جا سکتی ہوں؟ تو سردار کہنے لگا، تم کسی کو بھی ساتھ نہیں لا سکتی، لیکن میں تمہاری آسانی کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں سے 2 عورتوں کو تمہارے لانے لے جانے کے لیے بندوبست کر دوں۔ ان کی بات سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، یوں اس سردار نے خوش ہو کر مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے کیونکہ میں نے اتنی محنت سے ان سب کے لیے بریانی بنائی تھی۔ لیکن ایک بات کا مجھے افسوس تھا کہ مجھے جھوٹ بولا گیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی شادی کی تقریب نہیں تھی، اس سردار کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ بات میں صرف سوچ کر رہ گئی۔ پھر وہ 2 عورتیں جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں، صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ پھر میں نے وہ ڈھیر سارے پیسے امی ابو کے حوالے کیے، ان سے کہنے لگی کہ میری بریانی سردار کو بہت پسند آئی ہے، انہوں نے خوش ہو کر مجھے یہ پیسے دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ میں روزانہ ان کے محل میں آ کر بریانی بنا دوں۔ پھر باجی حیرت سے کہنے لگی، کیا سچ میں ان کا بہت بڑا محل ہے؟ تو میں انہیں بتانے لگی کہ ہاں باجی، ان کی شان و شوکت دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی، ساری عورتوں نے سونے چاندی کے زیورات پہن رکھے تھے، وہ بہت امیر ہیں۔ امی جلدی جلدی باجی کا جہیز تیار کر رہی تھیں، جو بھی کمی بیشی تھی وہ پوری کرنے کے بعد ابو شادی میں ہونے والے اخراجات کا تخمینہ لگا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ابو کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، اگر چھوٹے بھائی جوان ہوتے تو آج اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ سب کچھ ابو کو اکیلے ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ پھر ہر روز وہ دونوں عورتیں دروازے پر دستک دیتی اور میں ان کے ساتھ چلی جاتی، یوں ڈھیروں ڈھیر بریانی بنا کر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر بھی چلی جاتی تھیں۔ لیکن وہ نوجوان جو ہر وقت سردار کے پاس بیٹھا مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، میں اس کی حقیقت نہیں سمجھ پائی تھی کیونکہ اس کا چہرہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ اس دن اس پلیٹ میں بریانی کھانے والا یہی فقیر تھا جو آج سردار کے ساتھ اس ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا رہتا تھا جیسے اس کا بیٹا ہو۔ پھر ایک دن میں ان کے محل میں کام کرنے میں مصروف تھی جب ایک لمبے لمبے بالوں والی لڑکی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، تو تم ہی ہو وہ لڑکی جس کا آج کل وہ عاشق بنا پھرتا ہے؟ میں اس کی اس گھٹیا بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، اس لیے کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنی انجان مت بنو، تمہارے اس ذائقے نے اسے دیوانہ کر دیا ہے، وہ ہر روز تمہیں جان بوجھ کر یہاں بلواتا ہے۔ مجھے تو اتنی خاص نہیں لگی یہ بریانی، نہ جانے کیوں وہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ وہ حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے یہ کہتے چلی گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی نفرت اور اس کے لہجے کا طنز میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اوپر سے اس نے جس طرح سے میری بریانی کے بارے میں کہا تھا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تو زمین کو چھو رہے تھے، ساتھ ہی ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں بھی شاید سونے کی تھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ اس نوجوان کی بیوی تو نہیں، لیکن مجھ سے اتنی نفرت کی وجہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر روز سردار مجھے ڈھیر پیسے دے رہا تھا، اور کیوں نہ دیتا، میں بھی تو اتنی محنت کر رہی تھی، ورنہ آدھی رات کو یہاں اس سنسان اور ویران جگہ آنے پر میری جان نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ان سے کہنے لگی کہ 2 دن بعد میری بہن کی شادی ہے، اس لیے میں یہاں نہیں آ سکوں گی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بعد میں بلوا لیں گے، ابھی تم اپنی بہن کی شادی میں مصروف ہو جاؤ۔ میں خوش ہو گئی کہ سردار کو اس بات کا برا نہیں لگا، ورنہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب بہن کی شادی میں بہت جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھی۔ وہ مہندی کی رات تھی جب میں نے خوبصورت ہرے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ امی سب کے سامنے میری بڑی بڑی تعریفیں کر رہی تھیں کہ میری بیٹی نے ہی اپنی بہن کی شادی میں یہ سب کیا ہے، ورنہ ہمارے تو گھر کے حالات بہت برے تھے۔ باجی کا شاندار جہیز تیار کیا تھا، شکر تھا کہ ابو کا سر جھکنے نہیں پایا تھا۔ گھر میں خوب جشن کا سما تھا، کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جبھی امی نے باجی کے سر پر صدقے کے پیسے وارے، کہنے لگی، جاؤ بیٹا،
गली में खड़े होने वाले फ़कीर को ये पैसे दे आओ। मैंने जल्दी से वो पैसे लिए और उस फ़कीर को देने चली गई। वो फ़कीर रुख मोड़े खड़ा था। मैं उससे कहने लगी, लो बाबा, आज अपना दिल खुश कर लो। जैसे ही वो पलट कर वो पैसे थामने लगा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जो उस महल में सरदार के पास बैठा रहता था, लेकिन आज फ़कीर बनके मुझे ऐसी ही अजीब नज़रों से देखता रहा। मैं घबरा कर कहने लगी, तुम यहाँ कैसे? तभी 2-4 कदम चलता हुआ वो मेरे करीब आया। सरगोशी करते हुए कहने लगा, जब तक तुम्हें ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। जैसे ही शादी ख़त्म होगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मेरे कान में सरगोशी करता वो दूर गली में जाकर अंधेरे में गायब हो गया। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे बुत बन गई हूँ। तभी छोटी बहन ने कंधा हिलाया, कहने लगी, बाजी क्या हुआ? अम्मी बुला रही हैं। मैं बड़े सुस्त कदमों से चलती अंदर गई थी। पूरी शादी में मैं परेशान रही। समझ में नहीं आ रहा था मेरे सामने आने वाला फ़कीर और उस महल में रहने वाला वो नौजवान एक साथ 2 किरदार कैसे हो सकते थे। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था, जब भी मैं उस महल में जाऊंगी तो इस हकीकत से पर्दा उठाकर ही रहूंगी कि आखिर ये क्या माजरा है। बाजी की शादी खैरो आफियत से हो गई थी, लेकिन उस रात मैं बहुत डर रही थी। दिल में बार बार ख्याल आता कि ज़रूर वो औरतें आज मुझे लेने आएंगी, क्योंकि उस फ़कीर ने कहा था कि जैसे ही शादी ख़त्म होगी तो वो मुझे अपने पास बुलवा लेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस रात 12 बजे होने वाली दस्तक ने मेरे हाथ पांव फुला दिए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो नकाब पोश औरतों को देखकर मेरी रही सही जान भी निकल गई। वो दोनों मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। अब्बू कहने लगे, बेटा आज थकी हुई हो, रहने दो। लेकिन मुझे न जाने किस किस्म का खौफ सवार था। मैं ना मानी और उन औरतों के साथ उसी महल में चली गई। आज फिर मैं सुस्ती से बिरयानी बना रही थी जब वो लंबे बालों वाली लड़की चली आई। फिर गुस्से से देखते हुए कहने लगी, तुम्हें सुकून नहीं है? लगता है तुम अपने साथ वो करवाना चाहती हो जिससे तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए नुकसान हो। मैं घबरा कर उससे कहने लगी कि मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। आखिर आप मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? तो वो कहने लगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से। मैं उसे चाहती हूँ और वो तुम्हें चाहता है। जिस दिन वो मुझे चाहने लग जाएगा तो मैं तुमसे नफ़रत करना छोड़ दूँगी। अपने लंबे बाल हिलाती वो वहाँ से चली गई। पायल की छन छन कितनी देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। अब मैं बेबसी से आंसू बहाने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। फ़कीर के रूप में आने वाला वो नौजवान अब सरदार के साथ बैठा मुस्कुरा के मुझे देख रहा था। उस दिन सरदार पैसे देने लगा तो मुझे उन पैसों से भी कोई खुशी हासिल ना हुई। मेरे चेहरे पर बहुत मायूसी थी। ऐसे लगता था जैसे ये नौजवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। अब मैं घर गई तो मेरे चेहरे पर कोई खुशी ना थी। अब्बू कहने लगे, बेटा अब उन्हें मना कर दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम्हारी बहन की शादी हो गई, मेरे लिए इतना बहुत है। लेकिन ना जाने मेरे अंदर क्या खौफ था। मैं उस महल में जाने से इनकार ही ना कर सकती थी। ज़्यादा खौफ मुझे उस नौजवान का था। सरदार का कहना था कि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही मुझे अपने महल में बुलवाता है, और जिस दिन मैं ना गई तो वो फ़कीर बनकर इस घर के सामने आ जाएगा। आखिर ये क्या माजरा है? मैं किससे इस बात का राज जानूं? फिर उस दिन मैं महल में मौजूद थी, बिरयानी बनाकर बेखबर कुर्सी पर बैठी सोचों में गुम थी। खबर ही ना हुई कब वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथों में एक सुर्ख गुलाब था जो वो मुझे देने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी आंखों से डर लगता था। मुस्कुराती हुई अजीब सी आंखें, ये सब क्या है? मैं बेबसी से उसे कहने लगी तो वो आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, ये मेरी मोहब्बत है। क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम हो कौन? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब मुझे गुस्सा आ गया तो वो कहने लगा, तुमने खुद ही तो मुझे अपने पीछे लगाया है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, जल्द ही तुम्हें ये राज पता चल जाएगा, लेकिन बस यहाँ आना ना छोड़ना, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक तनबीह थी। अब मैं बेबसी से वहीं बैठकर रोने लगी। दूसरे दिन मुझे बुखार था, फिर भी मैंने परवाह ना की। जैसे ही नकाब पोश औरतें मुझे लेने आई, मैं उनके साथ उसी महल में आ गई। तभी एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी, तुम कितनी अच्छी लड़की हो जो रोज़ाना यहाँ पर आ जाती हो। हालांकि तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी तो कोई खाता भी नहीं है। उसकी बात ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर इतना काम क्यों करवाते हैं ये लोग, और मुझे इस महल में क्यों बुलवाया? अब मैं गुस्से से उसे कहने लगी। वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, फिर कहने लगी कि ये सब सरदार के बेटे की वजह से हो रहा है। क्या तुम्हें हमारी हकीकत मालूम नहीं है? कैसी हकीकत? मैं हैरान हुई। तो वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जिन्नात का महल है? यहाँ पर रहने वाले सारे जिन्नात हैं। मैं भी एक जिनजादी हूँ।
میں خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھے جا رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بول رہی، ہم سارے انسانی روپ لیے تمہارے سامنے موجود ہیں اور تمہیں لانے کا مقصد بھی سردار کا ہے. اس کا بیٹا وہ تمہیں چاہتا ہے، تم سے عشق کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے پہلی دفعہ دیکھتے ہی عشق کر بیٹھا تھا. اپنے باپ سے ضد کر کے روزانہ تمہیں اس محل میں بلواتا ہے، ورنہ ہم تو ایسی بریانی کھانا پسند بھی نہیں کرتے. اب مجھے رونا آ رہا تھا. میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگی ہاں تم روزانہ تو گھر جاتی ہو، تمہیں یہاں کون کچھ کہتا ہے، لیکن سردار کا بیٹا جو تمہارا دیوانہ ہے اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے محل میں لازمی بلوائے گا. اب میں بری طرح سے رو رہی تھی. تبھی ایک چیختی ہوئی آواز پر میں خوف سے کانپنے لگی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو رلانے کی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا؟ تو وہ جن زادی خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی لیکن سردار، میں نے تو اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا. یہ لڑکی بہت بھولی بالی اور معصوم ہے، یہ یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. میں نے دیکھا وہ سردار کا بیٹا جن زاد تھا جو اس جن زادی سے چیختے چلاتے ہوئے بات کر رہا تھا. تبھی 2 جن زادیاں آئیں، کہنے لگی اس لڑکی کو سردار نے اندر بلایا ہے اور چھوٹے سردار آپ بھی اندر آ جائیں. اب میں سردار کے سامنے کھڑی تھی آنسوؤں سے روتی ہوئی. میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں انہیں کہتی کہ مجھے میرے گھر چھوڑائیں. یہ سب میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھا. پھر وہ سردار کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، میرا بیٹا ایک نیک جنات ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کسی انسانی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے. میں آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر پایا، اسی لیے تمہیں ہر روز اپنے محل میں بلوانے لگا. پھر وہ جنات کہنے لگا کہ یہ سچ ہے، تمہاری بریانی بہت ذائقے دار اور لذیذ ہوتی ہے، لیکن اس دن میں انسانوں کی دنیا میں گیا تھا. ویسے تو میں ہر ماہ میں ایک دفعہ ضرور وہاں کا چکر لگاتا ہوں، لیکن اس دن جب میں اس گلی سے گزر رہا تھا تو خوشبو سونگھ کر ایسے محسوس ہوا جیسے ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں محسوس کی ہو. لیکن جب تم ہاتھوں میں پلیٹ لیے وہی بریانی مجھے دینے آئی تو مجھے تم سے دیکھتے ہی عشق ہو گیا. تم بہت خوبصورت تھی اور میری نظر سے دیکھو تو تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو. جبھی تو میں تم سے عشق کر بیٹھا، ہر روز تمہیں یہاں بلوانے لگا. وہ سردار کہنے لگا دیکھو یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسی لیے تمہیں یہاں آنا پڑے گا. تم اس کے بدلے میں جتنے پیسے زیورات لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو، لیکن میرے بیٹے کی خواہش کو رد نہ کرنا. ہم کچھ دنوں تک یہاں پر ہیں، اس کے بعد ہمارا پورا قبیلہ دور پہاڑوں پر چلا جائے گا. اس لیے تم سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا. تمہیں اتنے دنوں میں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اب میں خاموش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس جن ذات سے وعدہ کر لیا کہ میں روزانہ یہاں پر ضرور آؤں گی. پھر گھر گئی تو میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ایک جنات کے محل میں جاتی ہوں. یوں روزانہ ہر روز کی طرح میں وہاں آنے جانے لگی. ہر رات جنات مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا. اب وہ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کرواتا تھا، لیکن جب میں واپس آتی تو سردار خوش ہو کر مجھے کبھی زیورات تو کبھی پیسے دے دیا کرتا تھا. ایک طرح سے میں اپنے گھر کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس دن کھڑکی سے جھانکتی ہوئی وہ 2 آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی. یہ وہی جن زادی تھی جو نہ جانے کیوں مجھ سے نفرت کرتی تھی. پھر ایک دن جن زاد سے پوچھا کہ یہ جن زادی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، تو وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تو بالکل ہی پاگل ہے. اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس لیے یہ ہمارے محل میں ہمارے پاس رہتی ہے. ہر روز میرے سردار باپ سے کہتی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں. مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اب میں بری طرح ڈر گئی. شاید اس جن زادی کی مجھ سے نفرت کی یہی وجہ تھی. پھر ایک دن میں محل میں بیٹھی تھی جب اس جن زادی کے رونے کی آواز آئی. میں گھبرا گئی. میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی. پھر مجھے سامنے دیکھ کر کہنے لگی چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی. میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی، لیکن پھر اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارے جن ذات سے شادی کروا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. اب اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا تم سچ میں ایسا کر سکتی ہو؟ تو میں اس سے کہنے لگی ہاں، اپنی محبت کا واسطہ دے کر میں اسے مجبور کر سکتی ہوں کہ وہ تم سے شادی کر لے. تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ جن ذات مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میں اسے دل و جان سے زیادہ چاہتی ہوں. تم بتاؤ، تمہارے سر پر تو ماں باپ موجود ہیں، اگر وہ تم سے جدا ہو جائے تو تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ میرے ماں باپ تو بہت پہلے مر چکے تھے، وہ حادثہ بہت برا تھا، لیکن میں بچ گئی.
جب سے میں اس محل میں رہتی ہوں، لیکن میری زندگی بالکل کسی کام کی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی جنزادی ہوں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جنات کو راضی کر لوں گی کہ وہ تم سے شادی کر لے۔ ابو نے اب ایک نیا کاروبار شروع کر لیا تھا اور خدا نے اس میں برکت ڈالی تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب گھر کے حالات اور بھی اچھے ہو گئے۔ امی ابو میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ جنزاد بھی اس جنزادی سے شادی کر لے تاکہ اس کی زندگی میں ماں باپ ہونے کی وجہ سے جو محرومی آئی ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن یہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ جنزاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اس کی بات سے بہت خوف محسوس ہوا۔ بھلے ہی وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ڈرتی تھی۔ اس ڈر میں محبت بھی نہ کر پائی۔ ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا وہ جنزادی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگا، اچھا، آخر اس نے تمہیں اپنی ساری وہ دکھی کہانی سنا دی۔ میں ہرگز کسی پاگل جنزادی سے شادی نہیں کروں گا۔ تو میں کہنے لگی کہ وہ بہت اچھی ہیں، دیکھو اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ایسے میں اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ تم ایک اچھے جنزاد ہو، اگر اس سے شادی کر لو گے تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اب وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم ایک آدم زادی ہو، اس لیے تم سے شادی کرنا ناممکن ہے۔ کبھی نہ کبھی تمہارے ماں باپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ تم جنات کے محل میں آیا کرتی تھی۔ تمہاری بریانی کی خوشبو نے ہماری محبت کی کہانی شروع کر دی۔ میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں زندگی میں ہر خوشی ملے، تم ایک اچھے جنزاد ہو۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوا تھا۔ پھر میرے بار بار کہنے پر آخرکار وہ اس جنزادی سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر اس دن محل میں بہت بڑی تقریب تھی۔ اس جنزاد اور جنزادی کی شادی ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ میری بریانی کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جنزادی کہنے لگی کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ لیکن میں خوش تھی کہ ان کی محبت ایک ہو گئی۔ پھر اس دن سردار نے اعلان کیا کہ آج ہمارا پورا محلہ یہاں سے غائب ہو جائے گا، ہمیں دور اپنے قبیلے میں جانا پڑے گا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، لڑکی، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اسی لیے تمہارے لیے میرے پاس ایک انعام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہیروں کا ہار مجھے تھمایا، جسے پا کر میں بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی میں گھر لوٹی تو امی کہنے لگیں کہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، تمہارے ابو نے ہاں کر دی ہے۔ مجھے رشتے والوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن حیران رہ گئی جب ٹھیک 3 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میں اس جنزاد کو اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہوں، کہیں مجھے بھی اس سے محبت تو نہیں ہو گئی تھی۔ میں اپنا دل ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی تو جواب میں ایک گہری خاموشی ہوتی۔ یہ سب ایک خواب کی مانند لگتا تھا کہ کس طرح اتنے عرصے تک میں جنات کے محل میں جا کر ان کے لیے بریانی بناتی رہی۔ شاید میری بریانی کی خوشبو نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا۔ تبھی ایک دن شوہر کہنے لگے کہ آج کھانا تم بناؤ گی۔ پھر میں نے بریانی بنا کر ان کے سامنے رکھی تو کہنے لگے کہ پھر کبھی بریانی نہ بنانا۔ میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی بریانی کھائی تو اس کا ذائقہ مجھے بہت بدمزہ لگا۔ تبھی کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا کہ بریانی صرف میرے لیے بناؤ گی۔ اس بریانی کی خوشبو نے ہی تو مجھے تمہارا عاشق بنایا تھا۔ آج کے بعد تمہاری وہ خوشبو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگی تو شوہر کہنے لگا، کیا ہوا؟ مجھے بہت کچھ محسوس ہو گیا تھا جو شاید کسی کو بتانے کے قابل نہ تھا۔ اس دن کے بعد میں نے پھر کبھی بریانی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔